میں اپنے علماء کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک عالم دین تھے حضرت سیدنا قاضی شہاب الدین دولت آبادی. جونپور کے جتنے بھی علماء تھے سب کے وہ قاضی القضات تھے. اور شاہ ابراہیم شرقی جو شاہان شرقیہ کا سلطان تھا اور مدار پاک کا مرید تھا، تو پہلے مقبول مشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آیا، حضور مرید کر لیجئے. آپ نے آنکھ بند کی اور مسکرا کے کہا اے ابراہیم ایک اور شیر ببر ہو جا وہاں مرید ہو جا. تو ابراہیم شرقی وہاں مرید ہوا. حضرت ابراہیم شرقی نے جو وہ ایک دارالافتاء اور قضا قائم کیا تھا اس میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی بیٹھتے تھے. آپ مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بڑے چہیتے مرید و خلیفہ تھے. ایک دن ایسی من ہی من میں کہا حضرت قاضی شہاب الدین نے حضور کیا ہندوستان میں آپ سے بھی بڑا کوئی شیر ہے؟ تو سرکار مقدوم پاک نے مسکرا کے کہا تو نے ہندوستان دیکھا ہی کہاں، جا مغرب کی جانب تو شیر کی بات کرتا ہے وہاں ایک شیر ببر رہتا. تو آپ نے سفر کیا. لطائف اشرفیہ میں نظام الدین یمنی بھی اس واقعے کو لکھتے ہیں. سفر کرتے 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 حضرت مدار پاک کے پاس پہنچے. اس وقت آپ اپنے چہرے پہ پردہ رکھتے. ایک تو حجابات مانویہ جو تھے وہ تو تھے ہی، کچھ حجابات سوریہ جو جیسے ہماری ماں بہنیں پردہ کرتی ہیں، ایسا بھی ایک پردہ آپ نے اپنے اوپر رکھا تھا. حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے اجازت مانگی دیکھنے کی. کیا حضور برداشت؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا فائدہ، دیکھ نہیں پائے گا، جھیل نہیں پائے گا، اس کی حدت اور شدت کو تو برداشت نہیں کر پائے گا، تو مولوی ہے. کہ حضور میں اشرف سمنان کا غلام میں دیکھ لوں. اتنا کہا تو کہا ٹھیک ہے. اپنے سارے مریدین متبصرین کو سرکار نے باہر کیا، رخ سے پردہ اٹھایا. حضرت قاضی شہاب الدین نے دیکھا تو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے اور کہا اللہ اکبر. جب مظہر کا یہ حال تو اس مظہر کے مظہر کا حال ہوگا. اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو اس زمانے میں سرکار کا حال یہ تھا کہ آپ کی مونچھیں مبارک اتنی لٹکتی تھی کہ آپ کے لوحائے پاک نظر نہیں آتے تھے. اب یہ تو مفتی قاضی، انہیں حدیث یاد آئی. حضور نے فرمایا قص الشواری، اپنی مونچھوں کو پست کرو پست کرو، یہ تو خلاف سنت ہے. تو قیچی نکالا اور کہا حضور میں گنہگار بن جاؤں گا اگر میں نے آپ کی مونچھ نہیں کاٹی. میں ہندوستان کا سب سے بڑا قاضی ہوں، قیچی لایا ہوں تاکہ آپ کی مونچھ کو شریعت کے حساب سے کروں. آپ ذرا دیکھیں کیا جرت، کیا انداز. مگر قربان جاؤ حضرت سرکار سیدنا قطب المدار پر. فرماتے ہیں اے مولوی تو مونچھوں کی کاٹنے کی بات کرتا ہے، ان مونچھوں کو نہ دیکھ، ان کی جڑوں کو دیکھ. ان کی جڑیں عرش الہی سے ملتی. توجہ چاہوں گا، سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ. ان مونچھوں کی جڑیں کیا فرمایا؟ عرش اعظم عرش الہی سے جا کے ملتی ہیں. آج کا مولوی ہوتا تو عرش الہی سن کے گھبرا جاتا، مگر وہ قاضی القضات تھے اور مخدوم اشرف کے پروردہ تھے. قیچی آگے بڑھا کے کہا حضور یہ بھی شریعت محمدی کی قیچی ہے، عرش الہی تک کاٹ دے گی. شریعت محمدی کی قیچی ہے، عرش الہی تک کاٹ دے گی. آپ کو جلال آیا، اور جب جلال آیا تو کہا ضدی مولوی تیری اگر یہی ضد ہے تو کاٹ. اتہاس گواہ مکن پور کی وادیوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی بڑی بڑی مونچھوں کی ایک بال پر قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے جیسے ہی قیچی رکھ کر کاٹا رک گئے. ایک بال کاٹتے ہی رک گئے. سرکار قطب المدار نے فرمایا مولوی کاٹ، رک کیوں گیا؟ کہا حضور شریعت نے روک دیا. کہا تیری شریعت تو کاٹنے کی اجازت دے رہی تھی، یہ روکنے کیوں لگی؟ کہا شریعت نے کہا ہے کسی جان والی چیز کو مت کاٹ. جسم کے کسی حصے سے اگر خون بہے تو مت کاٹ. ارے ہمارے جسموں میں جان ہے، خون بہتا ہے. سرکار میں آپ کی مونچھیں کیسے کاٹوں؟ اللہ نے آپ کی مونچھوں میں بھی جان رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دم مدار دم مدار.
دمدار فیضان حضور جہانگیر اشرف صاحب، فیضان حضور اشرف صاحب، فیضان حضرت قطب غوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ تھی شان، اور یہ منظر دیکھا تو ثانی ہوئے تب طے کر لیا۔ سرکار نے خرقہ اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ ایک طرف وہ، اسی لیے تو قاضی شہاب الدین کو ہندوستان کی زمین سلام کرتی ہے۔ آپ میں اشرفی رنگ تھا تو مداری ترنگ تھی۔ بیٹا وہیں رکھ دے، مصافہ جلسے کے بعد مداری ترنگ تھی۔ اب آئیے بلا